سعودی زیر قیادت اتحاد کا یمن کی بندرگاہ پر اسلحہ بردار جہازوں پر فضائی حملہ، متحدہ عرب امارات سے آنے والے ہتھیاروں کی شپمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے قبل کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ باغی گروپ کو اسلحہ پہنچانے پر یمنی حکومت کا شدید احتجاج، عرب امارات سے دفاعی معاہدہ ختم، اماراتی فوجیوں کو 24 گھنٹے میں نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یو اے ای کا یمن میں تعینات اپنے فوجی یونٹس واپس بلانے کا اعلان، یمن کی تمام بندرگاہوں اور زمینی گزرگاہوں پر 72 گھنٹوں کی ناکہ بندی۔ یمن کی مسلح افواج نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی غیر ملکی فورس کی موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یو اے ای یمن میں کسی بھی فریق کو عسکری یا مالی معاملت کا عمل فوری بند کرے۔ یمن کی قومی سلامتی کو لاحق خطرہ سرخ لکیر ہے۔ ایسے خطرات کا مقابلہ اور ان کو بے اثر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، عرب امارات فوج واپس بلانے کے یمنی فیصلے کی پیروی کرے۔ یمنی صوبوں پر حملے کا دباؤ علاقائی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ عرب امارات نے سعودی الزامات مسترد کر دیے۔ امارات کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی بیان پر مایوسی جبکہ حملے پر شدید حیرانی ہوئی۔ سعودی الزامات کی کوئی بنیاد نہیں۔ نشانہ بنائے گئے جہاز اماراتی فوج کے لیے ہتھیار لے کر جا رہے تھے۔ پاکستان سعودی عرب یو اے ای کشیدگی ختم کروانے کے لیے متحرک۔ وزیراعظم شہباز شریف کی یو اے ای صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال پر پاکستان کا موقف دہرایا۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے یمن کی صورتحال پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ سعودی عرب کے بعد یو اے ای کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ پاکستان کا معاملہ طاقت کے بجائے افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ۔ وزیراعظم کی دو برادر ممالک میں کشیدگی ختم کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا رابطہ، دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اتحاد برقرار رکھنے کی کوششوں پر زور، شیخ عبداللہ کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا عزم۔ این اے 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار، الیکشن ٹریبیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کی۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر بد نظمی، تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر۔ رپورٹ میں ہلڑ بازی میں ملوث اشخاص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی تجویز پیش، معاملے کی تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی تجویز بھی دی گئی۔ سہیل آفریدی کی آمد پر اپوزیشن نے ساتھ آنے والے مہمانوں کے صرف ناموں کی فہرست دی۔ اپوزیشن کی جانب سے دی گئی ناکافی لسٹ کے باعث شناخت میں مشکلات ہوئیں۔ جو تماشا سی ایم کے پی کے آنے پر پنجاب اسمبلی کے اندر لگا، جناب اسپیکر، وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ شرمندہ ہونے کے یا معافی اور معذرت کرنے کی بجائے جناب اسپیکر ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا اور میرا نام لیا گیا۔ جناب اسپیکر، ڈیفیمیشن نوٹس میں تیار کرا رہی ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ معافی مانگنے کے بجائے طوفان بدتمیزی برپا رہا۔ تمام فوٹیجز پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ غیر متعلقہ لوگوں نے اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سی ایم خیبر پختونخوا کے اسٹاف نے صحافیوں پر تشدد کیا اور دھکے دیے۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں عظمی بخاری نے لوگوں کو پلانٹ کیا تھا، مجھ پر بے بنیاد الزام تراشی کی گئی۔ جھوٹے الزامات پر عظمی بخاری کا احتجاجاً واک آؤٹ۔ جس طرف سے بھی آواز آنا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کا شدت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق پروگریس کسی چیز میں نہیں ہو رہا۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم ساکت ہو چکا ہے۔ تحریک اپنی جگہ، لیکن مذاکرات بھی ہونے چاہیے۔ حالات جیسے تقاضا کر رہے ہیں مذاکرات ویسے نہیں ہو رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں۔
फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इकदाम से किया जा रहा है। खवारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में गुफ्तगू। केपी में अमन और अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा सूबे में अमन अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। कराची का खुला गटर एक और जान निकल गया। कोरंगी में जांबाग दिलबर वालिदैन का इकलौता बेटा था। इकलौती औलाद की अलमनाक मौत पर वालिदैन गम से निढाल। बच्चा घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा। चचा ने लाश निकाली। बच्चा गटर में गिरकर मर गया, कौन जिम्मेदार है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं गटर का ढक्कन मौजूद था, उसे साइड पर किसी ने रखा था। इस दौरान बदकिस्मती से ये वाकया हो गया। अगर किसी ने ढक्कन साइड पर रख दिया, इस मामले को सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। मुझे दिल से तकलीफ होती है, दिखावे वाला आदमी नहीं हूँ। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो जमात हुकूमत में हो वो कभी नहीं चाहेगी ऐसे वाकयात हों। कल्चर को प्रमोट नहीं करना, कोई भी इलीगल एक्टिविटी हमारी तरफ से नहीं होगी। इंशाल्लाह जो भी लीगल प्रोसीडिंग इस चीज़ की बनती है, ये वहमो गुमान किसी ने नहीं रखना कि कोई वकील है या कोई ऐसा प्रोफेशन है तो उसके खिलाफ तनकीद नहीं हो सकती। तो आपकी सिंध हुकूमत के किसी बंदे के साथ रब्ता हुआ है कि सबसे ही रब्ता है? बिलावल साहब से क्या अपील करना चाहेंगे कि यार सबसे मेरी ये अपील है कि जी जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बनता है उसके ऊपर एक लायबल कराया जाए और मेरा ख्याल वो करेंगे। डरने वाला नहीं, वाक़े के खिलाफ कानूनी तौर पर हर हद तक जाऊंगा। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची के सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज। 15 से 20 सूरत शनास वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। रजब भट्ट से ज़बरदस्ती बैग छीना गया जिसमें 3 लाख रुपए मौजूद थे। PIA का बड़ा ऐलान। मैनचेस्टर के बाद इस्लामाबाद से लंदन के लिए भी परवाजें उड़ान भरेंगी। पहली परवाज 29 मार्च से रवाना होगी। तर्जुमान PIA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। कराची में कल से डबल डेकर बसें मलीर से शार फैसल तक चलेंगी। शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कि ईदी ऑरेंज लाइन के 4 किलोमीटर ट्रैक को ग्रीन लाइन से मुंसलिक किया गया। औरंगी के मकीनों को नुमाइश और नागंज औरंगी तक सफ़र में आसानी होगी। मजीद कहा इदारों ने कराची को बड़ी तबाही से बचाया। बच्ची को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कलअदम तंजीम मासूम बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। वालिदैन बच्चों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नज़र रखें। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। नौजवान बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान में असल मसला नज़्म ज़ब्त में कमी का है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। 24 करोड़ से ज़ायद आबादी की सालाना शरह नमू 2 से 5% है। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपए का हो गया। सिंध काबीने की कराची के सनती इलाकों में तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सड़कों निकासी आपके निज़ाम की मुरम्मत और बेहतरी के काम किए जाएंगे। सूबे के दीगर शहरों में कायम इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तरक्की के लिए भी एक अलहदा पैकेज तैयार किया जा रहा है। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। पहले फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। प्रोग्राम के तहत 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिला सूद लोन पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद खुद मुख्तार और ज़्यादा पैदावार का हदफ है। खुशी है काश्तकार अपने ट्रैक्टर के मालिक बन रहे हैं। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। बलूचिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई। कराची में बारिश का इम्कान। हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी मुतवक्की है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1 जनवरी तक बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है।
روس کا صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملے کا الزام، روسی وزیر خارجہ نے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا، کہا کہ 28 اور 29 دسمبر کی درمیانی شب حملہ کیا گیا، داغے گئے سارے ڈرون مارے گئے۔ روسی وزیر خارجہ نے حملے کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن کا امریکی صدر کو فون، حملے سے متعلق آگاہ کیا، امن کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر اور وزیر اعظم کا روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا ایسے واقعات امن کی جانب جاری کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو چکے، ایسے وقت میں کشیدگی میں اضافہ کرنے والے اقدامات نہایت غیر مفید اور نقصان دہ ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ایسے اقدامات عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان روسی صدر سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل عرالت کے بعد 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے کا شکار تھیں، کافی عرصے سے اسپتال میں زیر علاج اور کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1995 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ خالدہ ضیاء پاکستان کی بہترین دوست تھیں، دکھ کی گھڑی میں بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ۔ غزہ میں شدید موسمی حالات کے باعث انسانی المیہ سنگین، ایک بچے سمیت 3 فلسطینی شہید۔ رواں ماہ شہید فلسطینیوں کی تعداد 28 ہو گئی، درجنوں کی حالت خراب۔ شدید بارش سے 18 رہائشی عمارتیں مکمل منہدم، 110 کو نقصان پہنچا، ہزاروں شہریوں کی جانوں کو براہ راست خطرہ۔ بے گھر افراد کے 90% خیمے تیز ہواؤں سے اڑ گئے۔ امریکی صدر نے ایران پر نئی جنگ مسلط کرنے کا عندیہ دے دیا، کہتے ہیں کہ اگر ایران اپنا میزائل پروگرام جاری رکھتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے ممکنہ حملے کی حمایت کرے گا۔ نتن یاہو نے ٹرمپ سے ایران پر حملے کے لیے گرین سگنل لے لیا، تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ ایران نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور شدید جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار، بگ بیش لیگ چھوڑ کر وطن واپس روانہ ہوں گے۔ شاہین ورلڈ کپ کی وجہ سے احتیاط کر رہے ہیں، انہیں بگ بیش لیگ کے دوران گھٹنے میں انجری ہو گئی تھی۔ 50ویں چیف آف آرمی سٹاف پولو اینڈ ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ پشاور کور نے جیت لی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جیتنے والی اور دیگر ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ ISPR کے مطابق جنا پولو فیلڈز پہنچنے پر کور کمانڈر لاہور اور چیئرمین پاکستان پولو فیڈریشن نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ اور چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور کئی یورپی ممالک میں شدید برفباری، کروڑوں افراد متاثر، سینکڑوں فلائٹس معطل، ہزاروں منسوخ۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کا رش، کئی علاقوں میں ویدر وارننگز جاری کر دی گئیں۔ نیو بفیلو اور مشیگن میں حد نگاہ 0، ایک شارع پر 49 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اور سندھ کے عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے رنگوں سے تقریب سج گئی، گلوکاروں نے سر بکھیرے تو شرکا دھمال ڈالنے پر مجبور۔ یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنا کلچر پیش کیا۔